تو صبر کی جب آپ فاؤنڈیشن مضبوط کرتے ہیں صبر کی، تو اس پر شکر کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ صبر فاؤنڈیشن ہے مکان کی۔ میں اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، بڑی ہستیاں، عارفین، اولیاء، بڑے بڑی بزرگ ہوئے، اگر انہوں نے کوئی تمثیل مختلف دی ہو اور میری ان کے ساتھ موافقت نہ رکھے تو میں ان سے معافی کا خاص گار ہوں۔ جتنی سمجھ ہوتی ہے بندہ اسی طرح بات کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اور بھائیوں اور بہنوں کو کہ صبر سمجھیں فاؤنڈیشن ہے۔ جیسے گھر کی تعمیر پختہ کرتے ہیں، اب تعمیر جتنی پختہ تعمیر کرتے ہیں تو اسی طرح اس پر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ اب تو خیر کنٹریکٹر کو دے دیا تو فکر ہی کوئی نہیں، پہلے آپ گھر بنواتے تھے، مستری مزدور لگاتے تھے، خود کھڑے ہو کے کرتے تھے، اور بڑا زیادہ وقت وہ فاؤنڈیشن کو مضبوط پر کرنے پہ لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہو اسی حساب سے اتنی عمارتیں آپ کھڑی کر سکتے ہیں۔ اگر فاؤنڈیشن کمزور ہے تو کہتے ہیں اتنی عمارت بنا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ آپ کے جو بلڈرز ہیں اور جو سٹی کونسل اجازت دیتی ہے آپ کو، تو دیکھتی ہے کہ وہ مضبوط بنیادیں کتنی ہیں، نیچے گہرائی میں مضبوط بنیادیں، اتنی آپ سٹوریز بنا سکتے ہیں۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو پھر اوپر آپ بڑی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے صبر کی اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو تو شکر کی عمارت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بندے کی سیرت میں، زندگی میں، قلب میں اور اس کے باطن میں صبر کی فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہو گئی ہو، بڑی مضبوط، تو شکر کی عمارت اور جتنی سٹوریز چاہیں شکر کی اوپر قائم کرتے چلے جائیں۔ وَكُونُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الشَّاكِرِينَ، اللہ کے شکر گزار بنتے جائیں۔ پھر شکر کی حد نہیں ہے، شکر بڑھتے 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 پھر اللہ کی رضا میں بدل جاتا ہے۔ شکر اور تسلیم اور رضا کی پھر سرحدیں ملی ہوئی ہیں، وہ رضا میں بدل جاتا ہے، بندہ اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے۔ وہ بلڈنگز ہیں، سٹوریز ہیں، بڑھتے بڑھتے جب راضیہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو نفس مرضیہ مل جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے بندہ۔ مگر یہ سارا سفر عمارت کا شروع ہوتا ہے صبر سے، اور صبر کیا ہے؟ زلزلہ نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، مضبوطی ہو، استحکام ہو، پیشنس ہو، ہر حال میں سکون میں رہیں۔ شیطان اس سکون کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس اطمینان کو ڈسٹرب کرتا ہے، جہاں آپ جڑے ہوئے ہیں اس جوڑ کو توڑنا چاہتا ہے، جہاں سے آپ کو خیر مل رہی ہے اس خیر کا دروازہ اس سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، وہ کاٹتا ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر بجلی آ رہی ہے، پاور، تو اگر پاور ہاؤس جہاں سے آ رہی ہے وہ پاور ہاؤس سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں، باہر سے گلیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا ٹرانسفارمر، اگر آپ کو ٹرانسفارمر سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو سارے محلے میں بجلی ختم ہو جائے گی۔ تو بجلی آپ کو مل رہی تھی، آپ کا گھر روشن تھا، بندہ مغالطے میں مارا جاتا ہے۔ اس کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، ہر گھر روشن ہے، ٹیوبز ہیں، لائٹیں ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سارا کچن اس کا آباد ہے، ساری بجلی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ساری میری اپنی ہے، اس کو نہیں پتہ کسی ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے۔ شیطان نے کیا کرنا ہے؟ بس اس ٹرانسفارمر سے اگر آپ کا کنیکشن کاٹ دے، اس کو آپ کے گھر میں ایک ایک کمرے میں آ کے کوئی کھلبلی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، یعنی ایسے طریقے سے بھی آؤں گا جس کی سمجھ آ جائے گی لوگوں کو کہ میں حملہ کر رہا ہوں، اور ایسے ہزاروں طریقوں سے بھی آؤں گا من خلفہم کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا، یک لخت اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا یک لخت، وہ سوچتے رہیں گے کیا ہو گیا، بعد میں کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ وہ ٹرانسفارمر سے ڈسکنیکٹ کر دیا آپ کو، اور ٹرانسفارمرز میں بھی آ رہا ہے کنیکشن کہیں سے، وہ پاور ہاؤس ہے، اگر اس سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیں تو سارے ٹرانسفارمر ہی بجھ جائیں گے۔ یہ ایک سپلائی لائن ہوتی ہے، تو شر کی بھی ایک سپلائی لائن ہے، شر کی، اور خیر کی بھی سپلائی لائن ہے۔ نظام ایک ہی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، خواہ وہ انسانوں کے تراشیدہ سسٹمز میں ہو، خواہ وہ قدرتی نظام کے اندر ہو۔ تو اس نے جب کہا کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، یہ جو چار جہتیں ہیں تو اس کا کوئی معنی ہوگا۔ جب سامنے سے آؤں گا تو اس کا مطلب ایزیلی یہ سمجھ لیں کہ میں اس طریقے سے بھی حملہ کروں گا کہ نظر آئے گا اس کو محسوسات کے چینل سے بھی حملہ کروں گا، محسوسات چینل سے،
وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا یوٹیوب ہے، سیل فون ہے، ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے. تو یہ بیٹے سارے جو چینل ہیں، اور اس طرح چلتے پھرتے دنیا میں جاتے ہیں. معاشرہ بھی محسوسات میں سے ہے. یہ من بین ایدیہم کے زمرے میں سب کچھ آتا ہے. وہ تمام راستے بیٹے جن میں برائی نظر آ رہی ہے، جن میں برائی دکھائی دیتی ہے. اب یہ بتا رہا ہوں، وہ جو دیتی ہے اور آپ کا دروازہ نوک کرتی ہے اور آپ اس کو جگہ دیتے ہیں، وہ پہلا جس وقت سب سے پہلے لمحے میں آپ اس بری چیز کو پسند کیا یا گوارا کیا یا اس نے آپ کو اپیل کیا یا آپ نے اس کو سپیس دی، وہ جو پہلا لمحہ تھا جس میں اس خیال نے جگہ پائی، اس تصور نے جگہ پائی، اس صورت نے جگہ پائی، اس مشاہدے نے جگہ پائی، اس آواز نے جگہ پائی، وہ خطرہ تھا. پھر اس نے کہا وَمِن خَلْفِهِمْ، اور پیچھے سے بھی آؤں گا. اب پہلا طریقہ تو وہ کہ نظر آتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، چھلانگ لگاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، سب نظر آ رہا ہے. برائی دیکھ رہا ہوں، یہ برائی میرے اندر سمو جائے گی، میں برا ہو جاؤں گا. برائی سن رہا ہوں، رفتہ رفتہ برائی سے مانوس ہو جاؤں گا. تو جو لذت قرآن کے سننے سے آتی تھی اب وہ گانوں کے سننے سے آئے گی. جو لذت اللہ رسول کے ذکر سے آتی تھی اب وہ برائی اور بدی کے ذکر سے آئے گی. تو کبھی پیچھے سے آؤں گا، اور پیچھے سے مطلب ایک معنی، کئی معنی ہے مگر ایک معنی کہ معقولات کے ذریعے سے آؤں گا، عقل پر حملہ کروں گا. سامنے سے آؤں گا کا مطلب ہے آنکھوں کے ذریعے حملہ کروں گا، کانوں کے ذریعے حملہ کروں گا، احساسات کی شکل میں حملہ کروں گا. تو احساسات کے ذریعے سے آؤں گا. احساسات انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہیجان پیدا کر دیتے ہیں. اور کبھی معقولات کے ذریعے سے آؤں گا، یعنی خیالات ڈالوں گا ذہن میں. معقولات، الٹے سیدھے خیالات. اللہ ہے، خدا ہے، کیسے ہے، کیا ضرورت تھی، مذہب کی کیا ضرورت ہے، نبیوں کو کیوں بھیجا، وحی کا کیا معنی ہے. ہم ڈائریکٹ، ہمیں عقل دی، ہم خود نہیں سوچ سکتے اچھائی اور برائی کو، ہم اتباع کیوں کریں. آج کا زمانہ 1400 سال بعد آج قرآن کو پابندی اس کی کیوں کریں، حضور کی حدیث کی کیوں کریں. دنیا ادھر جا رہی ہے، میں اس طرف جاؤں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سادہ بندہ ہے. لوگ دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں پسماندہ، وغیرہ وغیرہ. یہ خیالات ہیں. ہر شخص کو ہر وقت ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، ری اسٹرینگدننگ کی ضرورت ہے. اور یہ ری انفورسمنٹ is always based on security of connection. If your connection is secure, remains safe and secure, it continues. یہ کنٹینیو کرتا ہے کنیکشن. تو تاکہ طاعت کا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آقا علیہ السلام کو کہ انہیں بار بار یاد دلائیں، صحابہ کرام کو انہیں بار بار یاد دلائیں کہ میں نے یہ فرمایا ہے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اس سے منع کیا ہے، اس عمل سے جنت ملے گی، اس عمل سے دوزخ ہوگی، اس سے میری رضا ہوگی. انہیں بار بار ذکر، تذکیر سے بار بار یاد دلائیں. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بار بار ریمائنڈ کروائیں ان کو. تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا اصول دیا ہے. ہدایت ایک بار مل جانا سفیشینٹ نہیں ہے، اس کا تسلسل رہنا چاہیے. جس راستے سے ملی ہے وہ راستہ نہ کٹے. اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. اس لیے ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ مشن سے جڑے رہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا آپ کو کہ صرف منہاج القرآن سے جڑے رہیں. کبھی آپ نے سنا میں نے یہ کہا ہو؟ بولیے کہ صرف منہاج القرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اللہ معاف کر دے کہ میں ایسا کہوں. کبھی نہیں کہا. میں کہتا ہوں جہاں سے ہدایت ملی ہے اور مل رہی ہے جڑے رہیں، اس رشتے کو نہ کاٹیں. شیطان کیا کرے گا؟ اس تعلق کو توڑنے کے لیے شک پیدا کرے گا، شکوک و شبہات ڈسٹرب کرے گا اور انتشار فکری پیدا کرے گا. تو خطرہ کی بھی پہچان کرنی ہوتی ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں. الخاطر 4 قسمیں ہیں. ایک خاطر نفسانی ہے، ایک شیطانی ہے. قرآن مجید نے بتایا نا آپ کو سورہ الناس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس شیطان ہے، پوری طاقت سے بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس، یعنی اس شیطان کے شر سے بچا. کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس.
جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ یعنی وہ خطرہ شیطانی، دین سے ہٹانے والا، سکون کو چھیننے والا، یکسوئی کو ختم کرنے والا، انتشار پیدا کرنے والا، ہدایت چھیننے والا، وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے من الجنۃ والناس، اور وہ جنات میں بھی ہے اور وہ انسانوں میں بھی ہے۔ اس طرح دو اچھے خاطر بھی ہیں، اچھے، وہ خاطر ملکی اور خاطر ربانی، ایک فرشتے کا بھیجا ہوا ڈالا ہوا خاطر اور ایک اللہ کی بارگاہ سے ربانی اور رحمانی خاطر۔ تو چار قسمیں ہیں، خواطر چار قسموں کے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز بغیر ارادے کے دل میں وارد ہو جائے اس کو خاطر کہتے ہیں۔ بغیر ارادے اور تعمد کے، ارادے کے بغیر خود آپ کے دل پر جو چیز وارد ہو جائے، دل میں داخل ہو جائے، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے کہا کہ وہ خاطر ایک نفسانی ہے، ایک شیطانی ہے، دو برے خاطر ہیں اور دو اچھے ہیں، ایک ملکی اور ایک ربانی۔ پھر فرمایا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے آتا ہے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یعنی وہ جو معقولات کے طریقے سے میں نے بتایا شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، من خلفہم، شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ تو جس جگہ کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کر دیا شیطان نے، جس جگہ کے بارے میں، تو وہاں آپ کا جو تعلق ہے، جس تعلق کی وجہ سے آپ کو خیر مل رہی تھی، وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی سیکیورٹی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے وہ کامل ہدایت نہیں ملے گی جو اپنے آپ کو ایکسپوز رکھتے ہیں، اپنی سیفٹی سیکیورٹی کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بڑے ایکسپوز رکھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہدایت بھی مل جائے تو نہیں، دشمن کے سامنے ایکسپوز پھرتے ہیں تو ہدایت مانگتے ہیں، نہیں، فرمایا نہیں، پہلے سیکیور کرو اپنے آپ کو، گارڈ رکھو، گارڈ کرو اپنے آپ کو۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو ایول سے، برائی سے گارڈ کرتا، سیف اور سیکیور کرتا ہے، ان کے لیے کتاب ہدایت دیتی ہے۔ اور یہ جو تقوی ہے، متقین، اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے، بچا کے رکھنے والے، گارڈ کرنے والے، ان کی پہلی شرط کیا بیان کی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں، میں نے شک کی جڑ کاٹی ہے، اور جب تشکیک آ جائے تو تصدیق چلی جاتی ہے، ایمان نہ رہا، قصہ ختم ہو گیا۔ دوسری چیز میں نے کہا کہ عقل میں شکوک پیدا کرنا، یہ من خلفہم دوسرا طریق تھا، عقل میں، عقلی طریقوں سے، بیہودہ عقلی طریقوں سے، نظریات سے، تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تیسرا ان ایمانہم، نفسانی شہوات کے ذریعے۔ تیسرا، یہ میں نے ایک معنی بیان کیا ان چار جہتوں کا، اور بہت سے اور معنی ہیں، نہیں گیا، تو اب میں تیسرا لے رہا ہوں، نفسانی شہوات، جو آپ سمجھتے ہیں انسان کی نفسانی شہوتیں، برائی کی لذتیں، شہوتیں، یہ بدی کے لیے، گناہ کے لیے، زین للناس حب الشہوات، تو وہ شہوتوں کے ذریعے بھی گمراہ کروں گا۔ اور چوتھی شکل فرمایا وہ خیالات اور وساوس ڈالوں گا بائیں۔ اور قرآن مجید نے ایک بات اصول کی کہی، یہ جو شیاطین ہیں یہ پھر وسوسے ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ الانعام کے اندر، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا من خلفہم اور عن شمائلہم، دو چیزوں کو ملا کر، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں، یہ خواطر ہیں، خاطر۔ اس طرح کر کے تمام سمتوں سے اس نے کہا میں اور ان کو ناشکر بنا دوں گا، وہ پھر شکر نہیں کریں گے۔ اور ناشکری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یاد رکھ لیں، ابتدا بندوں کی ناشکری سے ہوتی ہے، پھر اللہ کی ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ جس بندے سے آپ کو بھلائی ملی، جس بندے سے آپ کو رہنمائی ملی، جس بندے سے خیر ملی، جس بندے سے ہدایت ملی، جس بندے نے آپ کو سنوارا، بنایا، اسی کا ناشکر جب ہوتے ہیں، جب اس کا ناشکر ہوتے ہیں تو اس کے بعد راستہ ناشکری کا کھل جاتا ہے، پھر بندہ چلتے چلتے اللہ کا بھی ناشکر ہو جاتا ہے۔ جیسے اولیاء ہیں، شیطان نے کہا کہ وہ دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں
اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں۔ ہر نبی کے لیے بھی مخالفت میں شیطان بنا ہے اور آپ کے لیے بھی ہیں، مگر شیاطین کو فرمایا من الجن والانس، یہ جنات کے بھی شیطان ہیں، ابلیس کے لشکر ہیں، اور انسان سے ہیں جو شیطان ہو چکے ہیں۔ تو جس طرح ادھر شیاطین ہیں اور اولیاء ہیں، اس طرح اللہ پاک نے انسانوں کے اندر بھی اپنے ربانی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اولیاء بنائے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ان کو کھلا چھوڑ دے، ان کے لشکر ہوں، اور ادھر ہدایت مہیا کرنے والے لشکر نہ ہوں؟ جیسے گمراہی دلوں میں ڈالنے کے لیے اور گمراہی کی راہوں پہ دھکیلنے کے لیے شیطان اور اس کے جنود ہیں، اس طرح ہدایت کی طرف لانے اور ہدایت کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، اور جب انبیاء کی نبوت اور ان کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو امتوں میں قیامت تک اولیاء، مجددین اور صلحاء بھیجے۔ ادھر بھی وہی نظام ہے، اور ملائکہ بھی اس میں ہیں، جیسے جنات اور انسانوں میں ہے نا، من الجن والانس، جنات میں بھی شیطان ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف جو خیر اور ہدایت کو سپورٹ دینے والے، آپ کو ہدایت پہ بلانے اور ہدایت پہ رکھنے کے لیے ہیلپ کرنے والے جو ادھر قبیلے ہیں، وہ ملائکہ میں بھی ہیں، ادھر جنات کے مقابلے میں ملائکہ میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ ان کو اولیاء اور صلحاء اور صالحین اور متقین کہتے ہیں۔